اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، جو کہ بہت ضروری ہے اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر، کیونکہ بہت سے ہمارے لوگ اسلام سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ ہمارے تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ ہر کسی کے ہاں جادو کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کسی کے ہاں پریشانی کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کسی کے ہاں مطلب کہ ہر جگہ آپ دیکھیں بد نظمی نظر ہمیں آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اور نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو اسلام سے دور ہو چکے ہیں، جنہیں معلوم نہیں کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، ان کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے، کیونکہ درس اسلام جو ہے بہت خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام سے بڑا، اسلام سے خوبصورت، اسلام سے حسین کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ تو جب اسلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم اس سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ جب دور بھاگتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے ساتھ مشکلات، ہمارے ساتھ پریشانیاں، ہمارے ساتھ پرابلمس سامنے آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف سے دور کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے بڑا قریب کر دے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نور ہدایت میں علماء اکرام ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بنے ہیں، میری مراد حضرت علامہ نظام الدین نقشبندی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ کرم آپ سنیں کیسے؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ینگ سے ہیں حضرت اور خوبصورت سے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور یقین مانیے کہ جب کوئی نیا بندہ ہمارے اس پروگرام میں آتا ہے، یقیناً مختلف جگہوں پر حضرت دین اسلام کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوں گے، لیکن جب ہمارے پروگرام میں کوئی نیا بندہ آتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اچھے انداز میں سننے کی، اچھے انداز میں بات چیت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یقیناً حضرت بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جب بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے حضرت، آپ کے آنے سے الحمدللہ ہمارے پروگرام کی زینت میں اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں حسن اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اخلاق جو ہے دراصل یہ بہت وسیع چیز ہے، اس پر جتنا انسان گفتگو کرنا چاہے، جتنا سوچ بچار کرنا چاہے کم ہے، کیونکہ اسلام ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے اور اخلاق ہمیں اسلام کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم جان سکیں کہ اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا تھا، اور سرکار کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، سرکار کے چاہنے والے صحابہ کرام اور حضور کا کنبہ اہل بیت، ان کا اخلاق کیسا تھا، اور اللہ رب العزت کے دوست برگزیدہ بندوں کا اخلاق کیسا ہے، اور ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو کتنا اور کس حد تک درست کرنا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اخلاق سے بہت دوری اختیار کرتا جا رہا ہے، آپ کیا فرمائیں گے کہ اخلاق کتنا اہمیت کے حامل ہے ایک انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حامد بھائی آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور وینس ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نور ہدایت پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ شکریہ۔ حامد بھائی، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ اخلاق انسان کی زندگی کا ایسے سمجھے کہ آدھا حصہ ہے۔ اخلاق، جی، اخلاق کے بغیر انسان کی زندگی، انسان کی شخصیت اور جو ہماری سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، وہ ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اخلاق کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بہت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت اہمیت بیان کی اور اس کی تاکید کی اور تلقین کی ہے۔ اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بطور آئیڈیل بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے ایک اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں۔ بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حقیقی طور پر اخلاق کے ایک ہم جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اخلاق کا مینار ہمیں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق ہمیں نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک ہمیں اخلاق سے عبور نظر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے معمور نظر آتے ہیں۔ اچھا حضرت ارشاد فرمائیے، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ارشاد فرمائے گا۔ جی، اخلاق کا ویسے پہلو ہم بھی بہت، کیونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، ہر پہلو جس کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ عام جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک اخلاق کا پہلو ہے ملنا۔ اسی طرح حلال اور حرام میں تمیز کرنا، یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے۔ ظلم اور انصاف کے اندر تمیز کرنا، اور ظلم کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانا، اور مطلب انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اخلاق آپ کی زبان سے نکلنے والا جو لفظ ہے یہ نہیں کہلایا جاتا، صرف یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز جیسا آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بالکل، آپ کے جتنے بھی افعال ہیں صرف گفتگو نہیں ہے، آپ کے افعال بھی اخلاق کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے امام راضی علیہ رحمہ نے اخلاق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ الخلق ملک نفسانیت یسأل علی المتصف به الاتیان بالافعال الجمیلۃ، فرماتے ہیں کہ خلق نفس کے اس ملکہ اور اس استعداد کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان سے وہ افعال صادر ہوں، وہ افعال جمیلہ اور خصائل حمیدہ صادر ہوں جس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو اور سہل ہو۔ یعنی انسان کوئی بھی کام کرے اس میں اس کو ہیزیٹیشن محسوس نہ ہو، بالکل ایزیلی کوئی بھی کام کرنا چاہے اور وہ اس کام کو کرے، اور اس میں کوئی اس کو پریشانی نہ ہو، کوئی اس میں اس کو تذبذب نہ ہو۔ تو یہ اخلاق کی علماء نے تعریف بیان کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے اور خندہ پیشانی سے ملنا اور نیکی کو پھیلانا میرے نزدیک یہ اخلاق ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لوگوں سے مسکراتے ہوئے سبحان اللہ، اور خندہ پیشانی سے ملتے ہوئے اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے، برائی سے منع کرتے ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اخلاق کی تعریف ہے۔ اور اچھا ہم نے دیکھا اس معاشرے کے اندر زیادہ تر کہ جیسے مسکرانے کا آپ نے ارشاد فرمایا اور سرکار کے صحاب کا بھی ذکر ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگ مسکراتے ہوئے ان کے بیک پہ ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جسے ہم طنزیہ مسکرانا کہتے ہیں۔ ایسی مسکراہٹ بھی اخلاق کے زمرے میں شامل ہوگی؟ نہیں حامد بھائی، ایسی مسکراہٹ کیونکہ ایک تو انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ، اور پھر جو اس وقت انوائرمنٹ جو چل رہی ہے اس کا بھی دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کس جو ہے نا وہ کرائٹیریا میں اور کس پیرائے میں آپ جو ہے نا وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو اگر کسی پہ تنزیہ اور کسی پر مذاقاً ہنسنا تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تنزیہ طور پر یا کسی کو دیکھتے ہوئے مذاقاً اس پہ ہنستے ہیں، تو یہ اخلاق کے اندر نہیں آئے گا۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے ملیں، اس کی رسپیکٹ کریں، اگلے شخص کی، اس کے اسٹیٹس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں اور اچھے طریقے کے ساتھ اسے ملیں، مسکرائیں، تو یہ اخلاق کے زمرے میں بالکل یہ اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گفتگو کو اور خوبصورت کریں، کیونکہ ساری کائنات کی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ساری دنیا انہی کی وجہ سے وارد وجود میں آئی ہے اور پوری دنیا انہی کو فالو کرے۔ اگر ان کو فالو کرے تو ہمارا یہ عالم اسلام جو ہے یہ نکھر جائے، یہ سور جائے، لیکن ہم دراصل فالو نہیں کرتے، لیکن ہم سنتے ضرور ہیں، سن کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ ضرور کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا اگر ہم اس گفتگو کے اندر حضور پاک کا ذکر نہ کریں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، وہ کس انداز میں
کفار سے، مسلمانوں سے، اپنوں سے، غیروں سے کس انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو ہماری محفل کی رونق میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ محفل ہی نہیں رہے گی. تو میں چاہوں گا حضور پاک کا ذکر ہو جائے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا. بے شک حامد بھائی، ضروری یہ ہمارا جو موضوع ہے اخلاق حسنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذکر کے بغیر ہی ادھورا ہے. بے شک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اور آپ کی ہی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بے شک. تو میں یہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں اخلاق حسنہ کے حوالے سے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور آپ نے مکی زندگی میں لوگوں کے اندر رہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے. تو یہ جو صادق و امین کا لقب ملا، یہ کس وجہ سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے ملا. اور حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. یہ بھی اخلاق کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے اور کوئی چیز رکھی ہے تو اس کی آپ حفاظت کریں، اس میں خیانت نہ کریں، تو یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق تھے. پھر آگے بڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی زندگی بطور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں. کچھ عرصہ مکی زندگی ہے، کچھ عرصہ مدنی زندگی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے خدمت کی ہے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن مجھے ان 10 سال کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا. کسی کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھیجا اور وہ میں کام بھول گیا اور وہ میرے ذہن سے نکل گیا، وہ میں نے کام نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت آیا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک دیہاتی عربی شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انصاف سے کام لیں، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اگر انصاف نہ کریں گے تو اور کون کرے گا اس دنیا میں؟ تو حضرت عمر بھی اس محفل میں موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں ان کا کام تمام کر دوں، ان کی گردن اڑا دوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پوری جو مال غنیمت کی حقیقت تھی بتائی اور اس کے ساتھ اخلاق کریمہ کے ساتھ پیش آئے، اس کو قائل کیا. جی، اس کو قائل کیا. پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال غنیمت سے حصہ بھی دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے. کیا بات ہے. اچھا حضرت، میں چاہوں گا کہ حضور پاک کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت جو سرکار کے کنبہ جسے ہم کہا کرتے ہیں، سرکار کا گھرانہ، ان کے اندر کیا حسن اخلاق پایا جاتا تھا؟ ان میں سے کوئی اگر تھوڑا سا ذکر اشارہ فرما دیں. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام قابل عزت ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، جی وہی تو قابل احترام ہے. دیکھیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہیں، تو جب ان کے نانا جان، ان کے دادا جان کے اخلاق کریمانہ آپ اندازہ لگائیں، جو میں نے بھی بیان کیا اتنے اس قدر ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اخلاق کریمانہ کس طرح ہوں گے. ہم ان پر جانے بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے نام کا کھاتے ہیں، لنگر انہی کا چل رہا ہے، لیکن ہمارا اخلاق ویسا نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ؟ میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے، آج ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق کیوں غائب ہو چکا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ عابد بھائی،
ہمارا جو ابھی معاشرہ چل رہا ہے اور جو لوگ چل رہے ہیں اس میں اخلاق کی ناپید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ تربیت نہیں ہو رہی بچوں کی، اور ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ بھی اس طرح اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اخلاق کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کو عبادات کے طور پر لیتے ہیں، صرف ظاہری جو عبادات ہیں ان کو تو ادا کرتے ہیں، ان کو تو اپنا لیتے ہیں، لیکن جو روح اسلام ہے، جو اسلام کی روح ہے، جیسے اخلاقیات ہو گئے، کسی کے ساتھ اچھے، جیسے قرآن میں فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، تو اس چیز کا بڑا فقدان ہے ہمارے اندر۔ ہم صرف ظاہری عبادات تک تو پابند ہیں، شب برات آتی ہے یا 27ویں کی شب آتی ہے تو اس میں ہم جاگتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آیا ہمارے اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہیں؟ ہم دراصل پورا رمضان سحری سے افطار تک سچے مسلمان ہوتے ہیں، افطار کے بعد ہمارا سلسلہ خراب، اس کے بعد ہم محرم میں آ جائے 10 محرم تک ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول میں آ جائے 11 12 11ویں والے 12ویں والے دبا کر میلاد مناتے ہیں، 11ویں کا ذکر کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی تنقید نہیں ہم کر رہے ہیں نا، ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ شب برات آتی ہے، ایک رات پہلے شب برات کب آ رہی ہے، کالس آنے لگ جاتی ہے، جناب شب برات آج ہے کل ہے، آج ہے کل ہے، بھائی کیوں، تم نے کیا کرنا ہے، باقی راتیں نہیں ہیں؟ لیکن ہم لوگ صرف شب برات، شب معراج ان کے اندر پھنس چکے ہیں، ان سے باہر نہیں نکل پا رہے، اسی وجہ سے ہم لوگ اخلاق کی طرف گامزن نہیں ہیں۔ بس وہ رات آ گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لی، کیا ایسا بندہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ جتنی بھی راتیں ہیں، شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، اور یہ محرم کے جو 10 عشرہ ہے، یہ سارے ایک فضیلت کی قابل ہیں، اور ان میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ اپنی جگہ ان کی فضیلت ہے، اس کا انکاری ہم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک انسان ہے جو بظاہر یہ ساری چیزیں کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن وہ اخلاق کے معاملے میں اور اخلاق کے میدان میں زیرو پہ کھڑا ہے، اور اخلاق کے معاملے میں بالکل وہ زیرو پہ ہے، تو ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے لیکن کامل مومن نہیں کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اخلاق میں بہتر ہو۔ تو یہ کامل مومن کا جو ٹائٹل ہے وہ اس شخص کو ہم نہیں دیں گے، مسلمان تو کہلائیں گے کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ جی اچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ایسی چیز اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے؟ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، مختصر سا جواب۔ احمد بھائی دیکھیں، معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اگر فرد یا افراد ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اخلاق کیسے اپنائیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، جیسے مسکرانا ہے، کسی کے ساتھ اچھے گفتگو کرنا ہے، صحیح طریقے سے گفتگو کرنا ہے، اگر اس سے ہم آغاز کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم آہستہ آہستہ جو اخلاق کے اعلیٰ معیار ہیں ان تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی حیات کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، اخلاق کیسے تھے، پھر ہم جو ہے نا اس پہ اخلاق کے ایک اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی اور میزان کا میدان سجے گا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے جو بھاری اعمال ہوں گے، سب سے جو وزنی اعمال ہوں گے، وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیں ہم صرف دنیاوی غرض نہیں ہے، اخروی بھی غرض ہے، اس میں صرف دنیاوی غرض نہیں ہے، ہم
آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم صرف مادیت ہو گئے ہیں، مادیت پرست ہو گئے ہیں، صرف ہم دنیاوی کوئی مقصد دیکھتے ہیں، دنیاوی کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس دنیاوی کے ساتھ ہم اخروی بھی فائدہ دیکھیں اور اخروی بھی اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، اور ضرور زندگی میں انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی آپ کے حسن اخلاق سے آئے گی. اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ بھلے نمازی بن جائیں، کچھ بھی کر لیں، حاجی بن جائیں، غازی بن جائیں، لیکن قابل قبول نہیں ہے رب العالمین کی بارگاہ میں. اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا قیامت والے دن جب میزان، جب تول کا وقت آئے گا تو جو حسن اخلاق والا شخص ہوگا اس کا پردہ بھاری ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہم سب کا پردہ رکھے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. آپ سب سے گزارش، اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال رکھیں، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.